پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ وہ ہم اسٹارٹ کریں گے اور بات کریں گے محمد علی صاحب سے. سوشل ورکر بھی ہیں, سماجی یعنی کہ کارکن کے علاوہ فرینڈز جو بریانی ہے اس کے آنر بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں. ان سے ہم آغاز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے شائستہ کہ ان ظاہر آپ اس ایج میں اب پہنچے ہیں نا, یہ کبھی چھوٹے بچے بھی ہوں گے یقیناً, جب پہلا روزہ آپ نے رکھا کیا آج بھی یاد ہے آپ کو, کیا احساسات تھے, کیا ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو روزے کا معاملہ ہے نا, تو اس میں اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی گھر کے جو اپنا چھوٹے سے اسٹیج سے نا بڑے شوق ہو جاتے ہیں پیدا کہ ان کو روزہ رکھنا ہے. تو وہ ہم جب میں چھوٹا سا تھا مجھے یاد پڑتا تھا, ہم بڑا ضد کیا کرتے تھے کہ روزہ رکھنا ہے. تو ہماری فیملی ہم سے کہتی تھی کہ بھئی آج ایک کام کرو, ہاف ڈے والا رکھ لو. آج جو ہے نا وہ 12 سے آج 12 سے جو ہے نا وہ 5 تک کا روزہ تمہارا ہے, تمہارے بس روزے کی لمٹ یہی ہے. اور اسی طرح سے مطلب یہ ایک جو شروع کا اسٹیج ہوتا تھا اس میں اسی طرح کی معاملات ہوتے تھے. تو یہ ہاف روزہ کب تک رکھتے رہے پھر آپ؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی عمر ہوگی جب ہاف روزے کی بات ہوگی. باقی تو الحمدللہ تقریباً 10 سال کی عمر سے تو روزہ پراپر رکھنا. لیکن ایسی کوئی شرارت ہم ان سے علی پوچھتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بالکل 6-7 سال 8 سال کا بچہ ہوتا ہے, جب ضد کر رہا ہوتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے. اب روزے کی تعظیم اور اس کی روح اور اس کی وہ پتہ تو نہیں ہوتی اس کو, تو کوئی ایسی شرارت یاد ہے کہ گھر والوں نے چلے وہ ہاف ڈے والا روزہ رکھوایا اور آپ نے کوئی شرارت کی ہو, یا بھوک لگی ہو, پانی پی لیا ہو, چوری سے کچھ کھا لیا ہو, ایسی کوئی چیز؟ فی الحال تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. اچھا. لیکن الحمدللہ ایک اچھا ماحول تھا گھر کا بہت, اور سب میں ہی ایک یہ جذبہ جو جنون تھا روزے والا. کیونکہ آج اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ مطلب ویسا نہیں ہے کہ اب آپ جتنے بھی لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں اس میں سے تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جو تقریباً رات بھر جاگ کے گزارتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ سویا کرتے تھے, اور وہ ہمارے پرانے محلے میں وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ کنفتر پیٹنا والا آتا تھا, اور وہ اس ہم اٹھایا کرتے تھے. اور پھر اس میں یہ تھا کہ 10-11 بجے سو جاتے تھے لوگ, سحری میں اٹھ کر اہتمام کرنا گھر والوں کا. اب تو آلریڈی جاگ رہے ہوتے ہیں. اب وہ آلریڈی جاگ رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری ماحولیات جو ہے نا وہ پہلے سے اب میں بہت زیادہ ہوئے. اور دوسرا بات ہے ماڈرن دور ہے, اب تو ظاہر سی بات ہے اب ہمارے بچوں سے دیکھیں تو اب میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ, اس کی ایج ابھی 6 کمپلیٹ ہوئی ہے, 7 میں لگی. تو ہم جہاں تک دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے 10 سے شروع کیا تھا تو انشاءاللہ یہ 8 سے پراپر اللہ نے چاہا تو یہ وے پہ آ جائیں گے, یہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیں گے. اور آج بھی ماشاءاللہ ان کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ بیٹھ کے سنتا ہی رہے ان کو. تو الحمدللہ جو وقت تھا, ایک وقت کی نزاکت پہلے کے معاملے میں کچھ اور تھی. آج کل کے معاملے میں جو ہے نا وہ اتنا ماڈرنزم دور آ گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ہائی کلاس کی طرف جاتا جا رہا ہے اس میں. لیکن شاہد صاحب یہ بھی تو ہے نا, جب ہم بات کر رہے ہیں پہلے روزے کے حوالے سے, کہ اس وقت ظاہر جب آپ نے روزہ رکھا یا ہم چھوٹے تھے جب کی بات کر لیجئے, تو یہ بھی تھا کہ بڑا اہتمام بھی ہوتا تھا. پھر جوائنٹ فیملی سسٹم اور بڑے اہتمام سے روزے رکھنا, پھر روزہ کشائی ہونا, ان تمام چیزوں کا خاندان بھر کا اکٹھے ہونا, عزیز اقارب محلے والے پڑوسی آپ کے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. اب تو یہ ہے کہ جی آپ کو نہیں معلوم آپ کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہمارے پڑوس میں کون ہے. بچے کی کوئی تقریب ہے تو آپ نے اسپیشلی بلا لیے تو لوگ آ جائیں گے, ادروائز تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں. دیکھیں اپنا علی بھائی کہ میں اور تو کسی کو اتنا خاص نہیں کہہ سکتا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ میں آج بھی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. آج بھی ہم سارے بھائی ایک ساتھ ہیں. میری والدہ محترمہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عمر دے, اور میرے والد محترم کو وصال ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. تو ہم تو الحمدللہ اپنے گھر میں جو اس روزے اور رمضان المبارک کی حقیقت کو جانتے ہیں نا, تو حقیقت میں ہم پورے سال جو ہے نا ان دنوں کے لیے بڑا ترستے ہیں سمجھ لیں. اچھا, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں شاید, ظاہر ہے اس کے بہت سارے لوگ تو بہت سارے فوائد بھی بیان کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے اس سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ظاہر دیکھا بھی اور اب بھی آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فائدے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آج بھی لوگ جڑے ہوئے سب آپس میں ایک ساتھ. ساری چیز کی علی میں لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے نا. اگر آپ اس کی لمٹ کو پار نہیں کر رہے تو میں کہتا ہوں ہر دور میں ہر رشتہ کامیاب رہتا ہے. اگر ایک احترام ہے, اگر آپ کی وائف ہے اس کا ایک احترام ہے, اس کے حقوق ہیں, آپ اس حد تک اس کے حقوق ادا کریں. جو آپ کی ماں کے حقوق ہیں اس حد تک اپنی ماں کے حقوق ادا کریں. جو آپ کے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں.
پھر گھر کے اندر اگر آپ کی جوائنٹ فیملی بھی ہے تو آپ کا ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے بیچ میں ایک حجاب ہونا چاہیے، لوگوں کے رویے کس طرح سے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دیکھیں نوک جھوک ہوتی ہے گھروں کے اندر اور ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک برداشت کی قوت بھی ہوتی ہے نا کہ برداشت آپ میں کتنی ہے. آخر اگر آپ میں برداشت ہے اور آپ میں محبت قائم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم سے اپنے رویوں کو نہیں چینج کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ تعدیر چلے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ریلیشن شپ میں کوئی فرق آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ایک اگر درخت ہے نا اس کی شاخیں ہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے اس کی شاخوں کو جدا ہونا پڑتا ہے، نہیں جدا ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس درخت کا شیپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایک وقت تک تو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں چلتی ہیں، لیکن اچھے فیصلے یہی ہیں ہمارے بڑوں نے بھی جو کیے کہ جب وقت آیا تو ہم الحمدللہ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک فیملی ممبر بن کے رہتے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ سب کے کھانے پینے اپنے علیحدہ ہیں اور سب کا اپنا، یعنی کہ کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو پرائیویسی ہے اس سکتی. طریقے کی جو ریکوائرڈ ہوتی ہے. الحمدللہ اس طرح کی پرائیویسی موجود ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ رات جاگ کے آئے ہیں اور دن بھر سکون سے آرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں، آپ بآسانی وہاں پر جو ہے وہ اپنے معاملات کو اپنے حساب سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں الحمدللہ جب آپ کے اگر گھر میں بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک سیپریشن کے ساتھ آپ ایک جوائنٹ فیملی کو جوائن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سیپریٹ ضروری. اچھا رمضان المبارک کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو رمضان کے حوالے سے کتنا آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے، جو آپ نے دیکھا کتنا اثر پڑتا ہے ارد گرد کے ماحول سے ایک بچے کے اوپر، وہ سمجھے کہ جی روزہ کیا ہے، رکھتے کس طرح ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، ہمارے بڑے کس طرح رکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں علی بھائی، جو رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں اس کی کیا ہی کہنے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کو ہمارے نزدیک لانا شروع کرتا ہے، یعنی شعبان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی برکتیں اور اس کی باتیں جو ہیں نا وہ گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل بچوں تک بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور رمضان المبارک بس ہمارے نزدیک پہنچنے والا ہے، اور ہم جو ہے وہ رمضان المبارک میں یہ بھی کریں گے، یہ بھی پکائیں گے. باقاعدہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کے راشن کی تیاریاں، اس کے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاریاں، اس میں جوسز کی تیاریاں تو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ پہلے سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم اس کی جو ایک تیاری ہے وہ ان 11 منتھ سے بالکل جدا کر کے کرتے ہیں. باقاعدہ پھر اس کی عید کی تیاریاں باقاعدہ ہم جو ہے وہ ہر چیز سے جدا کر کے مطلب اس کو بہت اسپیشلٹی دیتے ہیں. تو یہ تمام جب اسپیشلٹی ہمارے نزدیک دکھتی ہے نا تو لازمی سی بات ہے ہمارے نزدیک ہی وہ بچے ہوتے ہیں جو 11 مہینے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو جب یہ چیز کچھ اسپیشل دکھ رہی ہوتی ہے نا تو بچوں کا پک اپ مائنڈ بہت تیز ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ اس بات کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ایسی بات ہے جس میں آج ان سارے منتھ سے اور ساری باتوں سے ہٹ کے علیحدگی کی کوئی بات ہے. تو بچوں میں بھی ایک بڑی کشمکش سی چل رہی ہوتی ہے. عام دنوں میں جو سو بھی رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان دنوں میں جاگ کے آپ کو باقاعدہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا روزہ نہیں بھی رکھنا ہوتا وہ سحری کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں باقاعدہ آپ کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ وہ ہوں گے، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اور وہ ان کا کھانا پینا چل رہا ہوگا لیکن ان کا روزہ ہوگا. کسی کا فریج میں ہوگا، کسی کا الماری میں ہوگا. تو یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں اور یہ اس ماہ مقدس کی خوبصورتی الحمدللہ. بالکل بالکل. یہ نظر آتی ہیں ہمارے گھر گھر میں رونقیں آ جاتی ہیں، محلوں میں رونقیں آ جاتی ہیں، سب سے بڑھ کر ہماری مساجدوں میں رونق آ جاتی ہے. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. دیکھیے اس پہ ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب آپ سے بھی اور آپ دونوں سے، بلکہ یہی میں جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر یعنی کہ رمضان سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو جمعۃ المبارک میں تو کافی لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوتی ہم سب کی. اس کی کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ خاص طور پر فجر کی نماز دیکھ لیں ہم تو بہت کم تعداد، ایک صف بھی نہیں بھر رہی بہت ساری مساجد میں. لیکن رمضان کی برکتیں کہہ لیجیے اسے، یا لوگوں کے اندر کیا ایک دم کرنٹ آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم رمضان میں ضرور پڑھنا چاہتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ خالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے لیے مسلمان پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم مسلمان ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور رمضان میں ایک جو جستجو، جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادات میں، نمازوں میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات طلوع غروب آفتاب سے طلوع سحر تک میں دنیا پر اپنا اجلال فرماتا ہوں، اپنا جلال فرماتا ہوں، نزول فرماتا ہوں جو اس کے شایان شان ہیں.
فرمایا کہ میں ہر لمحے پکارتا ہوں یا ندا دیتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. تو جب انسان اس کی مغفرت میں، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمتوں میں سمیٹ دیتا ہے. رہی بات کہ ہمارے ہاں رجحان رمضانوں میں مساجد کی طرف، نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو یہ ساری برکتیں رمضان المبارک کی ہیں کہ اس میں انسان کا جو نیکی کا جذبہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمیں، میری جو ایک ناقص ذاتی رائے ہوتی ہے اور جو میں اکثر کہتا ہوں، شاید میں بھی کہ غلط ہو سکے، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہمیں خالی رمضان المبارک میں فجر کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھنا، بلکہ ہمیں پوری زندگی فجر کی نمازوں کے لیے اٹھنا ہے. اہتمام کرنا کہ اگر ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر یہ فجر کی نماز کے لیے اتنے ہی نمازی کہ جتنے رمضان المبارک میں آتے ہیں، اتنے اگر عام دنوں میں آ جائیں تو اسلام پوری دنیا پر فتح یابی حاصل کر لے. اور اس کا سب سے بہترین عمل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جمعوں میں، رمضان میں یہی لوگ جو علاقے کے یہاں پائے جاتے ہیں، اب قرب و جوار کی مساجد میں آتے ہیں، وہ لوگ عام دنوں میں نہیں پائے جاتے. لیکن یہی لوگ جو کام کی نوعیت حالانکہ رمضان میں بہت زیادہ اسٹرکٹلی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ سخت بھی ہو جاتی ہے کہ جلدی کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے تاکہ جلدی چھٹی ہو جائے، لیکن ہم پھر بھی عبادتوں کی طرف آتے ہیں. اور اس میں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہے وہ ہم پر شمشم برستی ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں شیطان کو قید فرما دیتا ہے کہ جو ظاہری وسوسے شیطان ڈال کر ہمیں گناہوں کی طرف مرتکب کرتا ہے، ہمیں راغب کرتا ہے، تو اس سے ہم بچ جاتے ہیں. اب ایک جو وسوسے ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تو قید کر لیا، لیکن دوسرا ہمارا جو اپنا نفس ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور روزہ عطا کیا. فرمایا کہ جو تم پر حاوی ہونے والا ہے اسے تو میں قید کر لوں گا. اب نفس تمہارا ہے، تمہارے اندر ہے، اسے قید کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اب جب انسان روزے رکھتا ہے، سحری میں اٹھتا ہے، افطار کرتا ہے، تو وہ اس کی برکت ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کی توفیقات عطا فرماتا ہے. تو ہماری مسجدوں میں نمازوں کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا اختتام ہوتا ہے پھر وہ ہماری مساجد خالی، ہماری درسگاہیں خالی، ہماری عیدگاہیں خالی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ وہی انسان ہے کہ جسے رمضان میں نیکی کا جذبہ تھا، وہ انسان ہے کہ اب عید کے بعد اس کا دوبارہ سے وہی دنیاوی کام کاج ایک میں دم اس کا دماغ چینج ہو جائے گا. اچھا، چینج وہ ہو جو جاتا مفتی شائستہ نے جو سوال کیا تھا نماز کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. لیکن پھر شائستہ نے یہ بھی ساتھ میں جو سوال پوچھا آپ سے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جی بالکل نماز بھی ایک شخص ہے جو 5 وقت پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ ایک دوسرے کی چغلی بھی کرنی ہے، برائیاں بھی کرنی ہے، دیگر کاموں میں ملوث رہے گا. وہ مطلب اگر وہ نماز روکتی ہے اگر برائیوں سے، تو اس طرح کی برائیاں پھر کیوں نہیں رک پاتی؟ یا تو نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی، یا پھر صرف دکھاوا ہے. بس وہ آپ کیا کہیں گے؟ صرف اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بس ہم نے پڑھ لی نماز، فرض ادا کر دیا. میں اگر یہ الفاظ کہوں نا تو شاید غلط نہ ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کا یہ جو نماز ہم پر فرض کردہ ایک عمل ہے، ایک رکن ہے، ہم اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. ہم ٹکرے مارتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے. اگر ہم نماز ادا کریں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے نا وہ اپنے آگے انسان کا سر جھکا ہوا پسند ہے، کیونکہ یہ اس کی شان شان ہے. ہے، بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی اور کے آگے انسان کا سر جھکائے پسند نہیں کرتا، بلکہ سب سے پیاری ذات اللہ رب العالمین کو حضور کی ذات ہے، آخری نبی کی ذات ہے. فرمایا کہ اس کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو میری بارگاہ میں کرو، تم میری بارگاہ میں جھکو گے میں تمہیں پوری کائنات میں سرخرو کر دوں گا. اب رہی بات کہ انسان نماز ادا کرنے کے بعد بھی ان برائیوں میں کیوں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ انسان اگر نماز اس انداز سے ادا کرے کہ جس انداز سے شریعت نے بتایا ہے، شریعت اسے سمجھاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی ذات مبارکہ، اہل بیت پاک اطہار کہ جنہوں نے جو ترغیب دی نماز میں. مولا علی کا فرمان ہے کہ میں جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اللہ رب العالمین کا دیدار نہ کر لوں. ان کی بھی نماز ہے اور ایک ہماری نماز ہے کہ ہم تو جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہم کسی اور خواب و خیالوں میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ نماز تو نہ رہی، وہ تو ایک صرف اللہ رب العالمین کا قرض رہا جو ہم نے ادا کی اور ہم چلے گئے.
اب قبول ہوئی، صحیح پڑھی نہیں پڑھی، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا، جس وجہ سے اس کی روحانیت ہمارے اندر پیوست نہیں ہوتی اور پھر ہم انہی برائیوں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو خشوع اور خضوع نماز کے لیے حکم ہے، جب تک ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں رکھیں گے تب تک ہماری نمازوں کی روحانیت وہ ہم میں نہیں پائی جائے گی۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو نماز میں اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ نماز کو بالکل بوجھ سمجھتا ہے، ایک حقیر سمجھتا ہے، فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ نماز ایک کالے کپڑے میں ڈال کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ عرش اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، وہ ایک سٹے کر لیتی ہے کہ جیسے ہی نہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا سکتی ہے نہ اس کو نیچے لایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو انتظار کروایا جاتا ہے کہ جب بندہ محشر میں آئے گا تو اسے بتایا جائے کہ یہ تیرے سجدے ہیں کہ جو تو رب کے آگے جھکنے کے لیے آیا اور تو دنیاوی خیالات میں نہ تجھے تمیز کا خیال رہا نہ ان دیگر معاملات کا خیال رہا، اور یہ تو نے نماز اپنی برباد کی، اپنا ٹائم ضائع کیا، یہ نماز اس کے دوبارہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم یہ دیکھیں گے اس وقت کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری نمازیں ہی قبول نہ ہوئی، ہماری عبادات ہی قبول نہ ہوئی، تو پھر جنت تو دور کنار، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل بروز محشر اپنا کیسا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اس بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ ضرور سوچنا چاہیے، اور پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے۔ شائستہ اب ثنا خواں بدر العارفین صاحب سے ہم ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت حاصل کریں۔ مدینے جائیں گے، مائک آن کر لیں۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ اچھا، مائک آن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پر محمد علی صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں نماز کی کہ ظاہر ہے خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور ظاہر جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اس طرح تو نماز پھر وہ معلق کی رہیں گی، آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ایسی نمازوں کی ظاہر ایسی عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ اور رب پھر علی العزت ہم کو۔ ایک عمومی رویہ ہمارا یہ بھی تو ہے نا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر اللہ معاف کریے بات کری ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک عجیب قسم کا وہ ایک ان عبادات کا شاید غرور ہوتا ہے یا تکبر ہوتا ہے، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے لیے کیا اپروپریٹ ورڈ ہوتا ہے، لیکن دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے سمجھنے لگتے ہیں ان نمازوں کی ادائیگی اور عبادات کے بعد کہ ہم نے اتنا صدقہ خیرات کر دیا، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو شاید ہم کوئی چیز ہیں اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی تو ہمارا ایک رویہ ہے نا۔ دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلکہ اس پوری امت کی خشوع و خضوع کے ساتھ ہر عمل کو توفیق دے کرنے کی، کیونکہ جس کام کے اندر ہماری نیت کا صاف ہونا نہیں پایا جائے گا اس عمل کی نہ تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس عمل سے اس انسان کو کوئی فائدہ ہوگا جو وہ کر رہا ہوگا عمل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر عمل کے اندر جو ہے وہ عمل کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا نماز پڑھنا، آپ کی عبادت کرنا، آپ کی ریاضت کرنا، آپ کا روزے رکھنا، آپ کا حج کرنا، آپ کا حتیٰ کہ آپ کا جو بھی نیک کام ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الاعمال بالنیت، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کا عمل خوبصورت ہوگا۔ اگر آپ کی نیت ہی اچھی نہیں ہوگی، اس نیت میں کوئی کھوٹ ہوگا، اگر کوئی شخص کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس مدد کے پیچھے اگر دکھاوا ہے تو پھر اس کی مدد کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے اوپر اس کے سجدے کا دکھاوا ہے تو اس کے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ کھلا رہا ہے، کچھ اس کی دعوت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کو نیچا دکھانا یا اس کا کچھ اور مقصد ہو، تو ایسے مقاصدوں کے لیے جو ہے نا پھر وہ جب اس کی نیت مکمل نہ ہوگی اور اس کی نیت کے اندر جب پاکیزگی نہیں ہوگی تو پھر اس کی نیت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا نا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر اس کی روحانیت نہیں آ رہی، تو ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں جب انسان دل و دماغ سے اور اللہ رب العزت کی اتباع نہیں کر رہا ہوتا اور حقیقتاً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے نماز کا پڑھنا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اہتمام نہیں کریں گے پھر ہم جس کو فرض کو ایک بس قرض سا بنا کے اور اٹھے اور
फटाफट पहुँचे। अब देखें ना कि नमाज का निज़ाम जो है ना वो एक पाकीज़ा निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी नमाज के लिए बंदे को अपने सामने खड़ा होना किया तो पहले वज़ू किया, वज़ू करके पहले अपने आप को उसने पाक किया, एक खूबसूरत लिबास में करके फिर अपने अल्लाह के आगे पेश किया। आज हम किसी दुनियावी एक माहौल में अगर जाते हैं, किसी अफसर के पास, किसी इदारे के पास, हत्ता कि देखें आज हम इस ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं तो हम अपने पर ज़ेबो तन भी करके आ रहे हैं कि दुनिया आज हमें देख रही है। हम एक टेलीविज़न के ऊपर आके बैठे हैं, हमें अल्लाह दुनिया ताला के देख रही हुजूर है। जब पेश होने के लिए यही जाते हैं, बात है सामने कि खड़े आज होने के हम लिए जाते अगर हैं तो हमारी तैयारी भी नहीं होती, ना साफ लिबास होता है हाँ। और ना ही हम ज़ाहिर जो अब फजर की नमाज में आप देखें तो कोई भी अपने घर का जो है ना वो जो ट्राउज़र में वो था वो रात में वही ट्राउज़र उसने पहना, वो एक टी शर्ट पहनी हुई है और बस वो सर पे टोपी है नहीं है, बाल उसके नहीं है। तो आपको इस चीज़ का सबसे पहला एहतमाम है, तमाम चीज़ों किसी का भी एहतमाम चीज़ के होता है। करने से कि भाई पहले रब एक के हुजूर एहतमाम जा है। रहे हैं आप, बेशक बेशक। तो जब तक आपका एहतमाम नहीं होगा आप एहतमाम करें इंशाल्लाह। बल्कि मेरी एक ये देखने वालों से सुनने वालों से ये गुजारिश भी है कि जब भी नमाज पढ़ें नमाज के लिए बाकायदा अपने लिबास को खूबसूरत बनाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं। अगर लिबास से मतलब ये है कि जो भी अफोर्ड कर सकते हैं जो साफ सुथरा लिबास हो, ये नहीं है कि नया ही हर बार मेरा पहन कर मकसद जाए। पाकीज़गी हाँ, है पाकीज़गी कि के आप हवाले से साफ सुथरा लिबास हो। सहाबा के लिबासों पे खुशबू जो है ना मौजूद वो हो तो कई खुशबू कई लगाइए, तहमत लगे बिल्कुल। हुआ करते थे, लेकिन पाकीज़ा लिबास थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकीज़गी लिबास से मुताल्लिक़ है कि जब पाकीज़गी होगी, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो आप उस मौजूदगी चीज़ के ऊपर पाकीज़गी के साथ आप अल्लाह की इबादत करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इबादत करना और उसकी खुशू खुजू जो है ना वो आपको एक मुकाम तक लेके जाएगी। मुकाम तक लेके जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक के बाद फिर वापस हम आते हैं और उसके बाद फिर अफसाना खान हमारे साथ बदरुल आरिफीन मौजूद हैं, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।